اللہ کو پہچاننا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مان لینا یہ اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جانو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ۔ کون؟ الذی خلق، جس نے بنایا۔ اللہ کو پہچاننا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ کی مان کر چلنا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ماں باپ کی نافرمانی، قتل، ڈاکے، چوریاں، گالم گلوچ، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ اور میں تمہیں ایک ایسی ظلم کی چیز بتا رہا ہوں جسے لوگ ظلم نہیں سمجھتے، اور اسے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ظلم کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کان کھڑے کر دیے اور عرض کیے کہ کون سا ہے بڑا ظلم؟ فرمایا جس نے آذان کی آواز سنی اور نماز پڑھنے نہ گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے ظالموں سے تو ہر جگہ، کون سی جگہ ہے جہاں ایسے ظالم نہ بستے ہو؟ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان جو آذان سنتا ہے اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہیں جاتا، بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کو کسی تصور میں سمجھنا، کسی صورت میں، کسی مورت میں، کسی نقشے میں، کسی منظر میں، اسے کسی بھی تخیل اور تصور میں لانا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کو ایک ماننا شراکت کے بغیر، بیوی بچے کے بغیر، ساتھی دوست کے بغیر، وزیر و مشیر کے بغیر، اللہ کو ایک ماننا ماں باپ کے بغیر، اللہ کو ایک ماننا مددگار کے بغیر، یہ ہے۔ قریش نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب عربوں میں بہت احتیاط سے یاد کیا جاتا تھا، ہمارے ہاں تو زیادہ اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، بس وراثتی کاغذات میں ہوتا ہے۔ عرب اپنا نسب تو کیا، اپنے گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ قریش کہنے لگے ہمیں اپنا نسب یاد ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کون ہے اس کی ماں؟ کون ہے اس کا باپ؟ اس پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن اتارا اور فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محبوب ان سے کہو اللہ احد ہے۔ احد ایک کو نہیں کہتے بلکہ یکتا کو کہتے ہیں، یکتا کا مطلب ہے جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ تو احد اور یکتا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ الصمد، یکتا اس لیے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز اس لیے ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا مالک ہے۔ هل تعلم له سمیا، اس اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی تیرے رب جیسا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، زمینوں پر بھی اسی اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بھی اسی اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین پر اور اس کے اندر بھی اس اللہ کی شہنشاہی ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین کے درمیان بھی اسی اللہ کی بادشاہی۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، تحت الثرى تک بھی اللہ کی بادشاہی۔ رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہاں جہاں جاؤ اللہ کی بادشاہی ہے۔